लिखा हुआ सरमन, सरमन का मतलब होता है खुतबा। सेकंड वर्ड है स्टूड अप, मीनिंग उसका है खड़े हो गए। पॉइंटेड, इशारा किया, टुवर्ड की तरफ, मैसेंजर पैगंबर यानी कि पैगाम पहुंचाने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, पैगंबर। एंसेस्टर्स आबाओ अजदाद, इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, फोर फादर्स। अपील, दरख्वास्त करना या अर्ज करना। सेकंड वर्ड है हैंग, फांसी पर लटकाना। एक्सचेंज, इन एक्सचेंज, बदले में। वेल नॉन, मशहूर या मारूफ। बिटर, सख्त या शदीद। केसेस, मुकदमा, इसकी जगह पे वर्ड ट्रांसलेशन में भी यूज होगा सूट्स। सूट्स का मतलब क्या आता है, मुकदमा। इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक, इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक। स्ट्रिक्टली, सख्ती से। फॉलोड, पैरवी करते थे। कमांडमेंट, हुक्म। डिक्लाइन, इनकार करना। इंटरफेयर, मुदाखलत करना। डिमांड, मुतालबा करना। अपहेल्ड, बालादस्ती कायम करना। अपहेल्ड का मतलब क्या है, बालादस्ती कायम करना। सर्कमस्टांसेस, हालात। रिलेशंस, ताल्लुकात या रिश्तेदार। अफेयर्स, मामलात। रिपोर्टेड, रवायत किया गया। जजमेंट, फैसला। डिस्टिट्यूट, मस्कीन। निडी, ज़रूरतमंद। रूलर, हुक्मरान। ये स्टूडेंट्स ये वर्ड्स मीनिंग थे। पैराग्राफ नंबर 4, 5 और 6 के द मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड से कोशिश की कि जितने ज़्यादा लिखे जा सके उतने लिखे, और यहाँ पे लिखे भी गए हैं। तो अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, 5 हमने डिस्कस करना है। तो पेज नंबर ओपन कीजिए। पेज नंबर आपका 3 होगा। पेज नंबर 4 है, पैराग्राफ नंबर पेज नंबर 3 है, पैराग्राफ नंबर 4 है। ड्यूरिंग के दौरान, द सरमन, खुतबा, खुतबा के दौरान। एंड अंसारी, एक अंसारी। सीइंग, देखते हुए। सम मैन, कुछ लोगों को या चंद लोगों को। फ्रॉम द ट्राइब, कबीला से। ऑफ बनु सलबा, बनु सलबा के। सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड पॉइंटेड, और इशारा किया। टुवर्ड देम, उनकी तरफ। एंड सेड, और कहा। ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर। देयर एंसेस्टर्स, इनके आबा व अजदाद ने। किल्ड, कत्ल कर दिया था। अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान के एक फर्द को। ड्यूरिंग द सरमन, एन अंसारी सीन सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा सिटिंग देयर, स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम एंड सेड। खुतबा के दौरान एक अंसारी ने बनु सलबा के चंद आदमियों को वहाँ बैठे हुए देखकर उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ इशारा किया और कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके आबा व अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल कर दिया था। वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं या अर्ज़ करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम, इनमें से एक को हैंग्ड, फांसी पर लटका दिया जाए, इन एक्सचेंज फॉर डेथ, उसके बदले में। देयर एंसेस्टर, वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर डेथ, हम आपसे अर्ज करते हैं कि इनमें से उसके बदले में एक को फांसी पर लटका दिया जाए। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या जवाब फरमाया, द रिवेंज, बदला या इंतकाम, ऑफ द फादर, बाप का, कैन नॉट बी टेकन, नहीं लिया जा सकता है, ऑन हिज सन, उसके बेटे से। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप का इंतकाम बेटे से नहीं लिया जा सकता है। ये स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 4 था। अब हम पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नाउन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मशहूर थे या मारूफ थे, फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए, दैट वे इवन द जूज, के हत्ता के यहूदी, हु वर हिज बिटर एनिमीज, जो उनके सख्त तरीन दुश्मन थे, ब्रॉड देयर सूट्स, अपने मुकदमात लाया करते थे, टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के पास, एंड ही डिसाइडेड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमाया करते थे, द केसेस, मुकदमात की, इन अकॉर्डेंस
کے مطابق the Jewish law یہودی قانون کے. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their swords to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے کہ حتیٰ کہ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین یا سخت ترین دشمن تھے اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے یا لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قانون کے مطابق مقدمات کا فیصلہ فرماتے تھے. ہی ویری اسٹرکٹلی آپ بہت سختی سے اسٹرکٹلی مینس سختی سے فالو عمل کرتے تھے یا پیروی کرتے تھے یا پیروی فرمایا کرتے تھے دا کمانڈمنٹ آف اللہ اللہ کے حکم کی. اف دے کم ٹو یو اگر وہ تمہارے پاس آئیں ادھر جج یا تو انصاف کر دیں بٹوین دیم ان کے درمیان یا تو ان کے درمیان انصاف کر دیں اور ڈکلائن یا انکار کر دیں ٹو انٹرفیئر مداخلت کرنے کی. He very strictly followed the commandment of Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی بہت زیادہ یا سختی سے پیروی فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ تمہارے پاس آئیں یا تو ان کے درمیان انصاف کر دو یا مداخلت کرنے سے انکار کر دو. If you decline اگر تم انکار کر دو they cannot hurt you تو وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں in the least ذرا بھر بھی. If you decline, they cannot hurt you in the least. اگر تم انکار کر دو تو وہ تمہیں ذرہ بھر بھی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. If you judge اگر تم انصاف کر دو judge equity تو برابری کی بنیاد پر انصاف کرو between them ان کے درمیان. If you judge in equity اگر تم انصاف کرو تو judge in equity between them تو ان کے درمیان برابری کی بنیاد پر یا مساوات کی بنیاد پر یا مساوات کے تحت انصاف کرو. For love کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے دوست ان سے who judge in equity جو برابری سے انصاف کرتے ہیں. کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو برابری کی بنیاد پر یا برابری کے تحت انصاف کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس پیراگراف نمبر 6 ہے. یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا. جسٹس ڈیمانڈز انصاف مطالبہ کرتا ہے یا تقاضا کرتا ہے that it should be upheld اسے برقرار رکھا جائے in all the circumstances تمام حالات میں even حتیٰ کہ if it goes اگر یہ جاتا ہے against کے خلاف once on self کسی کے اپنے اور once family یا کسی کے خاندان کے اور ریلیشنز یا رشتہ داروں کے. Justice demands it should be upheld in all the circumstances even if it goes against one's own self or one's family or relations. انصاف تقاضا کرتا ہے کہ اسے تمام حالات میں برقرار رکھا جائے حتیٰ کہ یہ کسی کے اپنے خلاف یا اس کے خاندان کے یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے. All of his life آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ اپنی پوری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف فرمایا ادر پیپلز افیئر دوسرے لوگوں کے معاملات کا with justice انصاف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دوسرے لوگوں کے معاملات کے فیصلے انصاف سے فرمایا. اینڈ he told his companions اور اپنے ساتھیوں کو یا صحابیوں کو بھی ٹو بی جسٹ منصف رہنے کو تلقین فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے معاملات کے فیصلے انصاف سے فرمائے اور اپنے ساتھیوں کو بھی منصف رہنے کی تلقین فرمائی. اٹ از رپورٹڈ بیان کیا جاتا ہے بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں that Allah's رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم said to him ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا فرمایا when two men جب دو آدمی come to you تمہارے پاس آئیں for judgment انصاف کے لیے انصاف کے لیے never decide کبھی فیصلہ نہ کرو in favor of one
کسی ایک کے حق میں وداؤٹ ہیئرنگ بغیر سنے دا آرگومنٹس دلائل کو یا بات کو آف دا ادر دوسرے کے. It is reported by Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ that Allah's Rasul صلی اللہ علیہ وسلم said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب دو لوگ تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو کبھی بھی کسی ایک کے حق میں دوسرے کے دلائل سنے بغیر فیصلہ مت کرو. اٹ از دین تو پھر موسٹ لائکلی زیادہ امکان ہے ڈیتھ کہ یو ول نو دا ٹروتھ کہ تم سچ جان جاؤ گے. تو یہ زیادہ امکان ہے یا ممکنہ طور پر تم سچ جان جاؤ گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان کیا. اینی رولر کوئی حکمران اور جج یا منصف ہو کلوزز جو بند کر لیتا ہے اس ڈور اپنے دروازے آن دا پور غریبوں پر, دا نیڈی ضرورت مندوں پر, اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ اور مسکینوں پر. اللہ کلوزز ہز ڈور تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے دروازے بند کر لیتا ہے آن ہم اس پر وین ہی بیکمز جب وہ بن جاتا ہے نیڈی ضرورت مند اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ اور مسکین. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رپورٹ کیا یا روایت کی. اینی رولر اور جج who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان کیا جب کوئی حکمران یا جج اپنے دروازے غریبوں, ضرورت مندوں اور مسکینوں پر بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور مسکین ہو جاتا ہے یا بن جاتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس یہ ہم نے آج پیراگراف نمبر 4, 5 اور 6 کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے 2 فیزز میں سے ڈسکس کیا. پہلے ہم نے ورڈز میننگ پڑھے, اس کے بعد ہم نے ٹرانسلیشن کرنا سیکھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو ورڈز میننگ بھی کلیئر ہو گئے ہوں گے اور ٹرانسلیشن بھی. یہ اسٹوڈنٹس آپ ورڈز میننگ اچھے سے یاد کریں تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن انگلش سے اردو یا اردو سے انگلش آپ کو دونوں کرنا آسانی سے آ جائے. اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھیے, آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا. اگلے لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.